ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی عقیدت و محبت کی یہ کیفیت تھی کہ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزور تائید و تصدیق کی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تعریف و تحسین فرمایا کرتے تھے۔ خدیجہ نام، ام ہند کنیت اور طاہرہ لقب ہے۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے اور نہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی عظمت شخصیت کے مالک تھے بلکہ اپنی خوش معاملگی اور دیانتداری کی بدولت تمام قریش میں بے حد ہر دل عزیز اور محترم تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل سے 15 سال قبل سن 555 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف الطبع تھیں۔ جب سن شعور کو پہنچی تو ان کی شادی ابو ہالہ بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ سے ان کے 2 لڑکے ہوئے، ایک کا نام ہالہ تھا جو زمانہ جاہلیت ہی میں مر گیا، دوسرے کا نام ہند تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ کچھ عرصہ بعد عتیق بن عابد بھی فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کا نکاح ان کے ابن عم صیفی بن امیہ کے ساتھ ہوا اور ان کے انتقال کے بعد انہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زوجیت حاصل ہوا۔ لیکن اکثر روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تیسرا اور آخری نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ زوجیت میں آنے سے بیشتر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیوگی کے ایام خلوت میں گزار رہی تھیں۔ وہ اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتیں اور کچھ وقت اس زمانہ کی معزز کہنہ عورتوں میں صرف کرتیں اور ان سے زمانہ کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتیں۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے سب رد کر دیے کیونکہ پے در پہ صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔ ادھر ان کے والد ضعف پیری کی وجہ سے اپنی وسیع تجارت کے انتظام سے عاجز آ گئے۔ نرینہ اولاد کوئی زندہ نہ تھی۔ تمام کام اپنی ذہین اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام کاروبار تجارت نہایت احسن طریقے سے جاری رکھا۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف اطراف یمن میں۔ اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملہ رکھا ہوا تھا جو متعدد عرب، یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ حسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت روز بروز ترقی کر رہی تھی اور اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاشی تھیں جو بے حد قابل، ذہین اور دیانتدار ہو تاکہ وہ اپنے تمام ملازمین کو اس کی سرکردگی میں تجارتی قافلوں کے ساتھ بھیجا کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور ستودہ صفات کا چرچا مکہ کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ اس وقت حضور کا عنفوان شباب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف کی بھنک نہ پڑتی۔ ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی ہمہ صفت موصوف شخص کی تلاش تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کریں تو دوسرے لوگوں سے 2 چند معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنی چچا کی سرپرستی میں تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجہ کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا پیغام منظور فرما لیا اور اشیائے تجارت لے کر عازم بصرہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام خاص میسر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور سلیقہ شعاری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنا منافع پر فروخت ہو گیا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میسر کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئیں تو وہ بے حد متاثر ہوئیں اور اپنی خادمہ یا سہیلی نفیسہ کی معرفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایما پا کر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عمرو بن اسد کو بلا لائیں۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے اکابر خاندان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے۔ کئی روز مکہ کے پہاڑوں پر جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ غرض اسی طرح 15 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، قم یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا اور کہا، پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ترجمہ، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا پروردگار بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی الفاظ جاری ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا، مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تعمیل ارشاد کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیج چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے من و عن بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کا خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کے خبرگیر ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ الہامی کتابیں توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا ان کے سامنے پیش کیا۔ ورقہ یہ سنتے ہی بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔ تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کامل یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ بلا تعامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تقریباً 52 سال زندہ رہیں۔
اس مدت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم اعزاء و اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا تمام مال و زر اسلام پر لگا دیا اور اپنی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکا رہے تھے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانساروں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لایعنی اور بیہودہ باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال طبع دور ہو جاتا تھا۔ اس پر اشوب زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خیال اور غم گسار تھیں بلکہ ہر موقع پر ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی۔ اور کوئی ایسا رنج نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن جب صبح کے وقت عباس کے ہمراہ بازار کی طرف چلا، جب کعبہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوخیز لڑکا آیا جو پہلے جوان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس سے کہا، عباس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس نے کہا، ہاں، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ عباس نے کہا، یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے تھے۔ جوان عبداللہ بن مطلب کا بیٹا محمد اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی تھا۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا اس دین کا کوئی پیرو میرے علم میں نہیں ہے۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش چوتھا میں ہوتا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیسے نامساعد حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جانثاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن و خوبی سے کر رہی تھیں، وہاں امور خانہ داری بھی نہایت سلیقے سے نبھاتی تھیں اور باوجود تمول و ثروت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت
جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی عقیدت و محبت کی یہ کیفیت تھی کہ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزور تائید و تصدیق کی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعریف و تحسین فرمایا کرتے تھے۔ سن 7 بعد بعثت میں مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شعیب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ابتلاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ پورے 3 برس تک اس محصوری کے روح فرسا آلام اور مصائب بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ جھیلتی رہیں۔ سن 10 بعد بعثت میں یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصہ حیات نہ رہیں۔ رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجہ اور تسکین و تشفع میں کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 11 رمضان سن 10 نبوی کو انہوں نے پیک اجل کو لبیک کہا اور مکہ کے قبرستان میں حجون میں دفن ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 56 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا اور آپ اکثر ملول رہنے لگے، تاکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ حضرت خدیجہ کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد خاطر مدارت فرمایا کرتے۔ رحلت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اس طرح جب گھر تشریف لاتے ان کا ذکر کر کے بہت کچھ فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حسب معمول حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنی شروع کی۔ مجھے رشک آیا، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھیں، اللہ نے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بیوی عطا کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجہ الکبریٰ کو ایسا ویسا نہیں کہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں دیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال کر گئے، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عبداللہ، وہ بھی صغر سنی میں فوت ہو گئے، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔